بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 736 ملاحظہ فرمائیں۔ گل نے اقرار میں سر ہلایا۔ جیپ تو ہے، چابیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں چابی کے بغیر بھی سٹارٹ کر لوں گا۔ رابعہ نے کہا ایسے مت جاؤ، میرا مطلب ہے خالی ہاتھ۔ پھر کیا توپ لے کر جاؤں؟ اور توپ ہے کہاں جو لے جاؤں؟ ویسے بھی میں صلح صفائی کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ گل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ میں ڈاک بنگلے کے پیچھے گیا۔ وہاں ایک راستہ درختوں کے بیچ میں سے نشیب کی جانب جاتا نظر آ رہا تھا۔ گل میرے ساتھ چلتی گئی اور چند منٹ بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو پرانے ڈاک بنگلے کی عمارت درختوں میں چھپ گئی تھی۔ میں نے کہا گل، تمہیں تو معلوم ہوگا یہ لوگ اپنا مال غنیمت کہاں رکھتے ہیں؟ گل نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ہنس کے کہا ڈرو نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس پر قبضہ کرنے کا۔ گل نے کہا معاف کرنا بھائی سکندر، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی آپ سے اور سچ بول کے اپنا اعتماد گنوانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا اسلحہ بھی بہت ہوگا ان کے پاس، ڈاکو ہیں آخر، اسلحہ تو ان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اسلحے کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے۔ گل نے کہا میں بات کروں گی تافو سے، ہم قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اسے اعتراض نہ ہوا تو وہ بلا معاوضہ دے گا۔ قیمت کیسے مانگ سکتا ہے وہ مجھ سے؟ گل نے کچھ غرور سے کہا تمہیں ابھی تک خوش فہمی ہے کہ تم ان کی سردار ہو، میرا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، آزما کے دیکھ لو، وہ بولی۔ پھر تم کہو ان سے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا میں ایسا کوئی حکم نہیں دوں گی جو ان کے مفاد کے خلاف ہو یا جس سے ان کو نقصان ہو، اس لیے وہ اعتماد کرتے ہیں مجھ پر۔ ان کے لیے میں آج بھی ناگ بنی ہوں، وہ کسی گل بانو کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا جس نے مجھے پھر ان کے درمیان پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد تو یہ خود بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ ان کی مدد کروں۔ جتنا عرصہ میں یہاں رہی ان کو قائل کرتی رہی کہ وہ یہ پیشہ چھوڑ دیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری نصیحت ان کے دل پر اتنا اثر کر جائے گی؟ وہ مان جائیں گے؟ نہیں، وہ پہلے ہی یہ سوچ رہے تھے۔ حالات بہت بدل گئے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے لیے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ تعلیم نے رائے عامہ کو متاثر کیا ہے، رائے عامہ کا اثر اخبارات پر ہے، اور اخبارات پہلے سے زیادہ کھل کر پولیس کے خلاف لکھنے لگے ہیں، اور انتظامیہ کی بدعنوانی پر تنقید نے قانون کے محافظوں کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلا دیا ہے۔ وقت اور بدلے گا اور پھر عوام میں شعور پیدا ہو جائے گا کہ وہ لا قانونیت کے سیلاب کو دیوار بن کے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ سب میں نے بھی اچھی طرح سمجھایا انہیں، اور ان کے سامنے ایک پرسکون شریفانہ زندگی، ایک گھر، بیوی، بچوں کے دم قدم سے ملنے والی خوشی اور طمانینت کا نقشہ کھینچا۔ خواب تو یہ لوگ بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں، ایک ایسی زندگی کے جس میں کوئی خوف ڈر نہ ہو پکڑے جانے کا اور جیل کی ذلت اور صعوبت کا، کسی پولیس مقابلے میں مارے جانے کا یا تختہ دار کا۔ خواب کون نہیں دیکھتا، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خواب کی تعبیر ان کی دست رس میں نہیں ہے۔ میں نے اور محسن نے یہاں رہ کے اور کام کیا، یہی کہ انہیں بے یقینی سے نکالا، انہیں بتایا کہ وہ اپنے ماضی سے رشتے توڑ کے پھر دنیا میں جا سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں اور سکون کے ساتھ آرام کی زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے راستے نہیں تھے یا انہیں نظر نہیں آتے تھے، ہم نے انہیں یہ راستے دکھائے۔ کون کیا کر سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے، ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو آدمی خود آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جیپ۔ میں گل کی باتوں میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ مسافت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لڑکی نے جو دیکھنے میں سیدھی سادی اور کم عقل لگتی تھی، نازوں کی تیز ضراری اور رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی عقل و ذہانت پر کئی طرح سے برتری حاصل کر لی تھی۔ اس کی شخصیت کا ہر پہلو اتنا بھرپور، جاندار اور عمیق تھا کہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ ناگ منی ہی تھی۔ تب بھی اس کے حوصلے کو اس کی قوت فیصلہ اور قوت عمل کی حمایت حاصل تھی۔ جب اس نے محسن کو چاہا تب بھی اس کی فطرت کی یہی نمایاں صفات سامنے آئیں۔ محسن کو واپس زندگی کی طرف لانے کے بعد آج ایک بار پھر وہ ناگ منی دوسرے روپ میں غیر معمولی اعتماد کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور اس کی جد و جہد نے ڈاکوؤں کے گروہ کو صراط مستقیم پر پہلا قدم اٹھانے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بہت پر امید تھی۔
کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس گھر تک پہنچا دے گی جو ان سب کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ نیکی کرنے کے مواقع کبھی وسائل کا تقاضا نہیں کرتے۔ چھوٹی بڑی نیکیاں سب کے راستے میں کنکروں پتھروں کی طرح بکھری پڑی رہتی ہیں۔ جو نیت ارادہ کر لے وہ اسبِ توفیق اٹھا لے۔ گل نے تو بہت بڑا کام کرنے کا سوچا تھا۔ وہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکانا چاہتی تھی۔ جیپ وہی پرانا ملٹری ماڈل تھی جس کی صورت شکل کوئی نہیں دیکھتا۔ مضبوطی میں جیسی وہ 20 سال پہلے تھی ویسی ہی آج تھی، اور شاید اگلے 20 سال میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ محاذ جنگ پر اور زمانے امن میں ریگستانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑی راستوں پر اور دلدلی علاقوں میں اپنی افادیت ثابت کر چکی تھی۔ پیشہ ور سپاہی سے کہیں بھی قابل اعتماد ساتھی کے طور پر لے جاتا تھا، مگر وقت ایسا بدلا تھا کہ وہی سواری اب ڈاکو بھی استعمال کر رہے تھے اور اسمگلر بھی۔ گل کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہ اس کو وقت ضرورت فرار کے لیے بالکل فٹ اور ریڈی رکھا جاتا تھا، میں نے اس کا بونٹ اٹھا کے سیلف کے تار الگ کیے اور سوئچ کو ایک پیچکس سے گھما کے آن کیا۔ یہ نہ ہوتا تو میں اس کے بھی تار جوڑتا۔ سیلف ایک بار گرانے کے انداز میں گھوما اور بند ہو گیا۔ دوسری بار کوشش کرنے سے پہلے میں نے گل سے کہا، اندر بیٹھ کے ایکسیلریٹر دباؤ جب میں کہوں۔ گل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یس باس۔ میں نے پھر تار ملا کے کہا، چلو ایکسیلریٹر دبا دو۔ انجن پھر گھوما اور ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گیا۔ اس کی آواز ہی بتاتی تھی کہ ٹیوننگ بالکل ٹھیک ہے۔ میں گل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ پہلے کس طرف؟ گل نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ ہے پہاڑی، آپ کو اس پر ایک درخت نظر آ رہا ہے سب سے الگ؟ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اسے فرض کریں 12 کا ہندسہ، اپنے دونوں بازو پھیلائیں، دایاں ہاتھ چھوٹی سوئی، بایاں ہاتھ بڑی سوئی، دائیں طرف سے شروع کرے تو 5:10 بائیں جانب 3:50 والی پوزیشن پر چلیں۔ میں نے کہا، کس کی پوزیشن؟ چھوٹی سوئی کی یا بڑی سوئی کی؟ گل نے کہا، بڑی سوئی ہی سے منٹ کی سمت معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے کلاک وائز گھومنے کا فیصلہ کیا۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اسی درخت سے، وہاں پہنچنے کا راستہ میں بتاتی ہوں۔ وہ جنگل کے راستوں سے اسی طرح واقف تھی جیسے شہر کا لڑکا اپنے محلے کی گلیوں سے ہوتا ہے۔ گل رہنمائی نہ کرتی تو نہ جانے کتنی جگہ مجھے راستہ بند ملتا یا جیپ کہیں اور نکل جاتی۔ وہ پہاڑی قریب جانے پر مٹی کا ٹیلا ثابت ہوئی۔ گل نے جس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا وہ انگریزی حروف وائی یا غلیل کی شکل کا تھا، اور اوپر جا کے اس کا تنا بڑی صفائی سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اب جیپ کو ایک دائرے میں سفر کرنا تھا اور مجھے یہ فرض کرنا تھا کہ یہ دائرہ نہیں، ایک بہت بڑی گھڑی کا ڈائل ہے جس پر نظر نہ آنے والے ہندسے لکھے ہوئے ہیں۔ باقی سب مجھے چشم تصور سے دیکھنا تھا کہ 12 کے بعد 1 کا ہندسہ کہاں ہوگا اور 2 کا اس سے کتنے فاصلے پر۔ یہ تقریباً 1 فرلانگ نصف قطر کا ڈائل بنتا تھا۔ 10ویں جماعت میں پڑھا ہوا گولڈن حساب، گولڈن الجبرا اور گولڈن جیومیٹری میں امتحان دیتے ہی بھول گیا تھا۔ اب عام زندگی میں جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے علاوہ کبھی جیومیٹری کی ضرورت پڑتی تھی تو کسی کمرے کی لمبائی چوڑائی ناپنے کے لیے یا کسی دیوار کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے۔ روپے، آنے، پائی اور سیر، چھٹانگ، تولہ، ماشا ختم ہو چکے تھے۔ روز مرہ کے لین دین کی رقم گننے کے سوا کبھی اکاؤنٹ سے بھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ کون کم وقت یاد رکھ سکتا تھا کہ نصف قطر 1 فرلانگ کا ہو تو دائرے کا محیط کتنا ہوگا، اور اس کو 12 سے تقسیم کیا جائے تو ہر ہندسہ کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد آئے گا۔ میری زیادہ توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور کان گل کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ ادھر سے موڑو، ادھر چلو، اس درخت کے پیچھے نالا ہے، ادھر گڑھا ہے، بائیں طرف پول ہے، دائیں جانب خاصا بڑا چٹان جیسا پتھر ہے۔ میں نے کہا، کیا اب تک سب ویسا ہی ہوگا؟ وہ ہنسی، کیوں نہیں، یہاں کون سا ترقیاتی کام ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایک درخت بھی کم نہیں لگا۔ وہ بھی تم نے گن رکھے تھے؟ میں نے کہا، تم کو تو ہونا چاہیے تھا محکمہ جنگلات میں۔ یہ 1 کا ہندسہ سمجھ لو۔ اس نے ایک جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک فقیر کا ڈیرا تھا۔ لوگ خواہ مخواہ اس کے مرید ہو گئے، بلاخر وہ ایک مریدنی کے ساتھ بھاگ گیا۔ مطلب یہ کہ مطلوب بھی یہی تھا۔ اچھا پیشہ ہے یہ بھی، جب کرنے کو کچھ نہ رہا تو یہی کریں گے۔ جیپ چلتی گئی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا مگر راستہ ایسا تھا کہ لگتا تھا میں پیرس ڈیکار ریلی میں شریک ہوں، جو دنیا کی مشکل ترین کاروں کی ریس ہے، اور اس کا راستہ بحر ظلمات کے علاوہ ہر جگہ سے گزرتا ہے۔ ہر جگہ جہاں کسی بندے کا وجود فرض کیا جاتا تھا گل نے رک کر کچھ دیکھا تھا اور پھر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کے سیٹی بجائی تھی۔
پہلی بار تو میں دنگ رہ گیا تھا کیونکہ میں نے کبھی لڑکیوں کو یوں سیٹی بجاتے نہیں دیکھا تھا۔ خود میں اس فن سے نا آشنا تھا۔ ابا مرحوم کا خیال تھا کہ یہ سب کام شاید لفنگے کرتے ہیں، مثلاً گولیاں کھیلنا، پتنگ بازی، بٹیر بازی، لٹو گھمانا اور ایسے سیٹی بجانا۔ اگلے وقتوں کے تھے وہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ 11:25 کی پوزیشن پر اچانک تافو جیپ کے سامنے آ گیا۔ میں یوں چونکا جیسے آدمی نہیں میری راہ میں کوئی آدم خور شیر آ گیا ہو۔ یہ جگہ ڈاک بنگلے سے بھی ایک فرلانگ دور تھوڑا سا بائیں ہاتھ کی جانب تھی، جہاں ہم اس دائرے کا سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ تافو کی رائفل اس کے کندھے پر تھی۔ میں نے کہا، منموجی صاحب، بلاخر ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ لیکن منموجی کی نظر گل پر رہی۔ یہ جیپ اس لیے نہیں تھی، میں نے کہا، ضرورت پڑنے پر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال تو حرام کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ یہ بتاؤ کہ تم آئے کیوں نہیں؟ ہم تو صبح سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ جیپ سٹارٹ کیسے ہوئی؟ مجھ سے پوچھو نا یار، میں نے کہا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بغیر چابی کے بھی گاڑی چلا سکتا ہوں اور بغیر پہیوں کے بھی۔ گل نے کہا، گاڑی میں بیٹھو، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے شاید، کیا تم مجھ پر بھی اعتبار نہیں کرتے؟ یہ کون کہتا ہے؟ پھر میں نے بلایا تھا تو آئے کیوں نہیں تھے؟ گل کا لہجہ واقعی ڈاکو کی سردار جیسا ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی بلانے کے لیے نہیں آیا، میں نے پیڈرو کو بھیجا تھا۔ گل نے کہا، 3 گھنٹے ہو گئے۔ تافو نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے نہیں ملا، میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ چکما دے کر نکل گیا ہوگا۔ چلو جانے دو اسے، اگر وہ چلا گیا ہے تو ہماری بلا سے، تم بیٹھو، گل نے کہا۔ کہیں وہ پولیس کو نہ لے آئے، وہ آدمی ایسا ہی تھا، اس نے کہا تھا۔ تافو سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تافو بیٹا، اب تمہاری خیر نہیں ہے، یہ جو تمہاری ناگ منی کے ساتھی ہیں یہ سب بڑے خطرناک لوگ ہیں، جو فرار ہو گئے انہیں بھی جان بوجھ کے موقع دیا گیا تھا۔ ایک اخباری نمائندہ تھا، دوسری رپورٹر تھی، اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کمانڈو ہے، جو اس کی ساتھی ہے وہ کوئی بہت بڑی وکیل ہے۔ یہ سچ ہے؟ سچ ہے۔ پھر تم کو میرے ساتھیوں سے کیا؟ دیکھ ناگ منی، ہم نے تو شیش ناگ کی بہن سمجھ کے اعتبار کیا تھا تجھ پر اور تجھے مہمان بنا کے رکھا تھا، مگر تو نے جھوٹ بولا ہم سے کہ تو نے شادی کر لیا۔ وہ تیرا گھر والا تو نہیں تھا؟ تافو، میں تو وہی ہوں۔ نہیں ناگ منی، تو اب گل بانو ہے اور تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی مجھے، تو ہم سب کو پکڑوانا چاہتی ہے۔ تافو بولا، پیڈرو نے کہا تھا کہ ذرا بچ کے رہنا، یہ سب خدائی فوجدار ہیں، ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے انہوں نے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب اندر نظر آؤ گے۔ کہہ دے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے سب تافو۔ میں یہاں کسی کو پکڑوانے کے لیے نہیں آئی تھی، مجھے تو تم لوگ یہاں لائے تھے، لیکن باقی سب لوگوں کو تو نے بلوایا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میرے ساتھی ہیں اور ان کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ان سب کا وعدہ ہے۔ میں نے کہا، پیڈرو حرامی پن کر گیا ہے جاتے جاتے۔ گل ٹھیک کہتی ہے، ہم تمہیں گرفتار کرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تم بلا وجہ محاصرہ کیے بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی رقم کو تم اپنا حق سمجھتے ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ قرض شیش ناگ کا ہے تو اسے ناگ منی چکائے گی، مگر ناگ منی اب میری بہن گل بانو ہے اور اس کا قرض میرا قرض ہے۔ وہ قرض شیش ناگ کا ہے تو اسے ناگ منی چکائے گی، مگر ناگ منی اب میری بہن گل بانو ہے، اس کا قرض میرا قرض ہے۔ ناگ منی، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ گل نے کہا، تم کو اعتبار کر لینا چاہیے تافو، قسم کھا اپنے بھائی کے خون کی کہ اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں شیش ناگ کے خون کی جو میرے لیے باپ کی جگہ تھا۔ گل نے چلا کر کہا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ دھوکہ تو تم نے کیا تھا میرے ساتھ کہ مہمان رکھا اور پھر قیدی بنا لیا۔ کہاں سے لا کے دیتی رقم وہ میں، جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا؟ یہ شیش ناگ نہیں سکندر ہے، میرا بھائی ہے یہ بھی، جو مردوں کی طرح کول دے کر نبھانا جانتا ہے، بزدلوں کی طرح اعتماد کا فریب نہیں دیتا۔ تم کیا چیز ہو تافو، تمہاری یہ بندوق بھی کچھ نہیں، 1 منٹ میں تم جیسے 4 ہوں تو اس کے سامنے چت ہو جائیں، لیکن ابھی تک اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف میری وجہ سے۔ لیکن اب بھی انکار کیا تم نے تو میں تمہیں ایسے لے جاؤں گا۔ میں نے اس کی شلوار کے نیفے کو پکڑ کے جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے گھما کے احتیاط کے ساتھ جیپ کی سیٹ پر ڈال دیا۔ اس کی رائفل پہلے ہی نیچے گر گئی تھی۔
ताफू चंद सेकंड हक्का बक्का बैठा रहा और सोचता रहा कि चंद सेकंड में ये क्या हुआ था। आसमान घूम के उसकी टांगों में से निकल गया था यहाँ जमीन। लेकिन मेरे सामने आते वक्त भी वो अपनी हिफाजत के ख्याल से गाफिल नहीं था। उसके साथ ही वहीं छुपे बैठे थे जो पलक झपकने में तीन तरफ से तीन आदमी बंदूक का रुख मेरी तरफ किए नमूदार हो गए। मैंने हथियार डालने के अंदाज में हाथ ऊपर उठाए। पूरा लश्कर है मुकाबले पर और वो भी मुसल्ला। मरवा दिया तुमने गुल। मैंने यूं कहा जैसे मुझे अपनी हमाकत पर निदामत है। वो मेरे करीब आ गए। इसके लिए क्या हुक्म है सरदार? उनमें से एक ने राइफल सीधी करके कहा। मार दूं कुत्ते की मौत, पागल हुआ है? ताफू ने उसे गाली दी। गोली मत चलाना वरना इसकी चहीती आवाज सुन लेगी तो सीधी इधर ले आएगी पुलिस को। ताफू पागल तुम हो रहे हो, कहाँ है पुलिस? मत चक्कर दे हमें नागमनी, ताफू ने कहा। मैंने पक्का इंतजाम ना किया होता तो तेरा भाई मुझे वैसे ही पकड़ के ले जाता। तू खुद इसे क्यों लेकर आई थी यहाँ आखिर? मार के लंबा डाल दो इसे। यह आखिरी बात ताफू ने अपने साथियों से कही थी। वो हर तरफ से मुझ पर पल पड़े। उनका इरादा मुझे बंदूकों के कुंदों से मार मार के लंबा डालने का था। वो सख्त जान और मजबूत किस्म के जवान मर्द थे जिनका मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें जानबूझ के करीब आने का मौका दिया। उधर पहले शख्स ने मुझ पर हमला किया, इधर मैंने घूम के उसको लात मारी और वो अपने ही जोर में जीप की बाड़ी पर जा गिरा। मेरे हाथ की स्वीप ने दूसरे को संभलने का मौका ना दिया। हथेली उसके शाने पर पड़ी और वो दर्द से बिलबिलाया। तीसरे को अलबत्ता मौका मिल गया और उसने मुझ पर राइफल का बट मारा। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, फिर भी बट बाजू से रगड़ खाता गुजरा। फिर मैंने उसे घुटना मार के नीचे झुकाया और पलट के ऊपर उछाल दिया। वो जीप के ऊपर से गुजरा और दूसरी तरफ चित गिरा। इतनी देर में पहला उठ खड़ा हुआ था और ताफू भी सूरतेहाल की संगीनी देखते हुए नीचे उतर के राइफल उठा रहा था। मैंने उसको जो ठोकर मारी वो उसकी ठोड़ी पर लगी और वो हाथ ऊपर उठा के पीछे जीप के पहिए पर गिरा। पहले शख्स की कोशिश अब ये थी कि राइफल लोड कर ले, मगर मैंने उसे बोनट पर से खींच लिया और तीसरे शख्स पर दे मारा। तीसरा शख्स बैल की तरह मुझे टक्कर मारने आ रहा था। उनके आपस के तसादुम का खातिर ख्वाह नतीजा निकला। उनके सर टकराए और वो करा के एक साथ नीचे गिरे। गुल ने मेरी खासी मदद की और फौरन उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया। ताफू अभी उठ ही रहा था कि जीप के दूसरी तरफ गिरने वाले ने राइफल संभाल ली। खबरदार, मैं गोली मार दूंगा, उसने चीख कर कहा। मैंने झपट के ताफू को अपने सामने कर लिया। मारो, तुम्हारा निशाना भी आजमा लें, मालूम है ना दिल कहाँ होता है। ताफू बेबसी से फुनकार रहा था और मेरी गिरफ्त में मचल रहा था, मगर मैंने उसे पीछे से आरम लाख लगा दिया था। वो अब गालियां बक रहा था। तूने झूठी कसम खाई थी बेगैरत, धोखेबाज, शीशनाग के खून को रुसवा किया तूने। गुल आगे आई। उसने ताफू के मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे अपने वादे का ख्याल ना होता तो मैं 4 लाशें छोड़ के जाती, लेकिन मैं अब भी कहती हूँ कि सीधी तरह हमारे साथ चल। ताफू ने उसे लात मारी। दफा हो जा यहां से कंजरी। अब मैंने पीछे से सर को गुरज की तरह इस्तेमाल किया और उसके सर के पिछले हिस्से पर जरब लगाई। जान से मार डालूंगा अगर तूने गाली दी गुल को। मेरे हाथ पांव गुल के वादे ने बांध दिए ताफू, वरना तेरी तो लाश के टुकड़े कर देता मैं, चीर के डाल देता तुझे। मुझ पर फायर करने की धमकी देने वाला भी खवास बाख्ता हो गया था और उसके हाथ में राइफल कांप रही थी। अचानक गुल ने पलट के एक राइफल को उसके हाथ पर डंडे की तरह मारा। मैंने ताफू को पीछे उठाया और ऊपर से उछाल के उसकी तरफ फेंका। अभी वो दूसरी तरफ गिरा भी ना था कि मैं फिर पहुंच गया। गुल ने राइफल का रुख ताफू की तरफ कर लिया। बस ताफू, बहुत होगी, अब मैं गोली मार दूंगी। जिसने भी सिकंदर पर हाथ उठाया उसकी लाश गिरेगी। ताफू जहां था वहीं खड़ा रह गया। गुल, तू जा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, उसने बड़ी मुश्किल से हाँफते हुए कहा। नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे, गुल ने कहा। बाकी सबको भी समझा दो कि आधे घंटे में डेरे पर पहुंच जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, तू चली जा सबके साथ। अब मैं कर्ज चुकाए बिना नहीं जा सकती। जैसा मेरा पहला भाई था वैसा ही ये भाई है। जान बचाने के लिए इसने झूठा वादा नहीं किया था। ये मेरे वादे का पास रखने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। 15 लाख तो क्या चीज है ताफू। गुल ने यूं कहा कि फख्र से मेरा सर बुलंद हो गया। मैंने नरमी से कहा, ताफू मनमोजी, ये सब कुछ ना होता अगर तुम एतबार कर लेते। खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो हम सब मिलके बैठेंगे और बात करेंगे मर्दों की तरह। इस वक्त जो हुआ इसे भूल जाओ। समझो हम कल की तरह आज भी मेहमान हैं और तुम मेजबान हो। ताफू कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने सर हिलाया और अपने साथियों से मुखातिब हुआ।
میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، تم سب بھی پہنچو، ان کو ہوش میں لانے کے بعد آ جانا، ورنہ ایسے ہی اٹھا لانا۔ یہ ہوش میں ہے۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے دونوں افراد کی طرف دیکھا جو اب پل بلا رہے تھے۔ جیپ کا انجن چل رہا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، طافو پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی رائفل سے میگزین نکال کے گل نے واپس کر دی تھی۔ جیپ کے روانہ ہوتے ہی میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا تو طافو کا ہاتھ آہستہ آہستہ سیٹ کے نیچے پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، طافو کیسے مرد ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم خود کو ڈاکو کہتے ہو، لیکن بزدل ہو کسی اٹھائی گیرے کی طرح۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ گل نے پلٹ کے دیکھا تو وہ پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تم پھر کچھ کرنا چاہتے تھے طافو؟ غالباً سیٹ کے نیچے کوئی ریوالور ہوگا، میں نے کہا۔ فرار کے وقت خالی جیپ ہی تو کام نہیں آتی، اسلحے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس میں پولیس کی پوری بٹالین سے مقابلے کے لیے کافی اسلحہ ہوگا۔ 2-4 ریوالور ہوں گے، شاید دستی بم بھی ہوں۔ میں نے تلاشی نہیں لی ورنہ سب برآمد کر لیتا۔ چند منٹ میں جیپ ڈیرے کی شکستہ دیوار سے گزر کے احاطے میں داخل ہوئی تو رابعہ اور محسن پہلے سے برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیپ کے انجن کی آواز سن لی تھی۔ میں نے جیپ بالکل ان کے سامنے روکی۔ اب یہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے طافو کی طرف اشارہ کیا اور جیپ سے اتر گیا۔ بڑی مشکل سے منا کے واپس لائے ہیں، یہ روٹ گئے تھے ہم سے بلا وجہ۔ پیڈرو کہاں ہے؟ محسن بولا۔ اسے ساتھ نہیں لائے؟ حسب توقع اس نے اپنی فطرت کی کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ نکل گیا اور جاتے جاتے ہمارے خلاف بدگمانی اور نفرت کا زہر پھیلا گیا۔ محسن نے طافو کو غور سے دیکھا۔ لگتا ہے انہیں منا کے لانے کے لیے بھی تمہیں خاصی کوشش کرنی پڑی۔ گل نے دوستانہ لہجے میں کہا، چلو طافو اندر آؤ، غلط فہمی دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، نیت صاف ہو تو دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ طافو کے ساتھی آدھے گھنٹے سے پہلے ہی وہاں جمع ہو گئے۔ وہ سب کچھ پریشان، خوفزدہ اور ناراض لگتے تھے۔ ان میں سے 3 کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا تھا وہ ان کی حالت سے ظاہر تھا۔ باقی سب اس پر خفا تھے اور ان کی نظر میں ناگ منی کے خلاف احتجاجی جذبات کی جھلک محسوس کی جا سکتی تھی۔ تھوڑا سا وقت ان سب کے لیے دوستانہ فضا پیدا کرنے اور ان کا اعتماد بحال کرنے میں لگا۔ ہم سب کی کوشش سے بلاخر انہیں یقین آ گیا کہ استاد پیڈرو نے بکواس کی تھی۔ ہم شریف اور پر امن شہری ہیں۔ بے شک چوروں، ڈاکوؤں اور ملک دشمن عناصر سے رعایت کرنا ہمارا شیوا نہیں، لیکن یہاں مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ ناگ منی اگرچہ اپنے بھائی کا قرض ادا کرنے کی پابند نہیں، مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شیش ناگ کے پاس ان کی کمائی کا جو اندوختہ محفوظ تھا وہ ایک امانت تھی۔ یقیناً شیش ناگ نے غلطی کی تھی کہ مرتے وقت اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہ سب کمائی غیر قانونی ہونے کے باوجود خون پسینے کی کمائی تھی۔ میں نے کہا، نہ کسی نے ناگ منی کو براہ راست کچھ دیا تھا، اور نہ ناگ منی نے کبھی یہ کہا تھا کہ وہ کوئی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ اس پر کسی کا قرض نہیں ہے، لیکن اس تعلق کی بنا پر جو تمہارے اور اس کے درمیان رہا تھا، اپنے بھائی کی روح کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے اور اس مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو اس کے دوبارہ محسن کے ساتھ یہاں آنے پر ہوئی، گل بانو نے اخلاقی طور پر سب کو ان کی جمع کردہ رقم کے برابر دینے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور آج میں اس کے بھائی کی جگہ ہوں۔ جس کا دعویٰ ہے میرے سامنے پیش کرے، میں سب کی پائی پائی ادا کر دوں گا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد طافو نے کہا، حساب تو کسی کے پاس بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے شیش ناگ کو کتنی رقم دی تھی؟ جو کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے وہ اس کا زبانی حساب ضرور رکھتا ہے۔ طافو نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرے 4 لاکھ تھے۔ پورے 4 لاکھ؟ میں نے کہا، پورے 4 لاکھ۔ میں رقم اوپر نیچے نہیں رکھتا تھا تاکہ آسانی سے یاد رہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بولو۔ میں نے دوسرے کو اشارہ کیا۔ میرے 3.25 لاکھ تھے، خلیفہ نے کہا۔ میرے 2.5 لاکھ تھے، پوپٹ بولا۔ میں جب دیتا تھا 25,000 دیتا تھا، 13 بار دیے تھے۔ میں نے 10 بار، پوپٹ نے تائید میں سر ہلایا۔ میں 2 لاکھ دے چکا تھا۔ چوتھے شخص نے کہا۔ وہ سب باری باری اپنا حساب بتاتے گئے۔ سب سے کم رقم دینے والا 7واں شخص تھا جس نے صرف 1 لاکھ مانگے۔ میرا خیال ٹھیک تھا، کسی نے آنکھیں بند کر کے شیش ناگ کو حساب کتاب کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا تھا۔ اعتبار اپنی جگہ، زبانی ان سب کو اپنی اپنی جمع پونجی کا علم تھا۔ مجموعی رقم 15,50,000 ہو چکی تھی۔ ابھی ایک شخص باقی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی حالت سب کے مقابلے میں خراب نظر آتی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور کرا رہا تھا۔ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ میں نے کہا۔
تو اور کیا کروں، میں نے بھی 1 لاکھ جمع کرائے تھے لیکن بعد میں لے لیے تھے۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ کیوں لے لیے تھے؟ تافو نے برہمی سے کہا۔ میری مرضی اور دینے والے کی مرضی۔ وہ بھی گرم ہو گیا۔ مجھے ضرورت تھی۔ ایسی کیا ضرورت تھی جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ تھوڑے سے تذبذب کے بعد بولا، میں نے شادی کی تھی۔ سب ہنس پڑے۔ تافو نے کہا، ہوئے شادی کی تھی تو کون سا جرم کیا تھا؟ چھپانے کی کیا بات تھی؟ خلیفہ نے کہا، کب کی تھی شادی؟ شیش ناگ کی موت سے 1 مہینہ پہلے۔ وہ بولا، اتنی دھوم دھام سے شادی کی تھی، نواب کے بچے 1 لاکھ اٹھا دیے؟ تافو نے کہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شادی پر تو کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا۔ پوپٹ بولا، پھر ولایت سے منگوائی تھی کوئی مہم، ڈیوٹی ادا کر کے؟ وہ سب پھر ہنسے۔ ابے حق مہر اس نے پہلے رکھوا لیا ہوگا۔ سنا ہے شرع تو یہی ہے۔ یہ کون سا مولوی ہے سالہ؟ تافو بولا، کون مرد ہے جو حق مہر پہلے دیتا ہو؟ بولتا کیوں نہیں؟ کیا بات تھی؟ وہ استاد، معاملہ ہی ایسا تھا۔ مجرم نے اپنے ساتھیوں کی طرف معذرت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے 1 قتل کر دیا تھا بلکہ 2 بندے مارے تھے۔ بھائی شاباش، کوئی شیرنی تھی وہ۔ تافو بولا، کس کو مارا تھا؟ اب تو بتا دے۔ خلیفہ نے گالی بکی۔ تافو نے اسے گورا۔ خلیفہ لگام دے زبان کو، تیری بہن بیٹھی ہے سامنے۔ معاف کرنا استاد، بری عادت پڑ گئی ہے۔ خلیفہ شرمندہ ہو گیا۔ ناگمنی نے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ جب میں ان کے ساتھ ہوتی تھی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ گالی بکے۔ شیش ناگ منہ توڑ دیتا تھا گندی گالی دینے والے کا۔ ہاں تو یہ کیا قصہ ہے تمہاری شادی کا؟ اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی اور آنکھوں میں خواب آفری روشنی کی کرن جھلملانے لگی۔ اسی علاقے کی لڑکی ہے، اس لیے میں چپ تھا۔ گاؤں کا نام میں نہیں بتاؤں گا، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ بڑا مشہور کیس ہے۔ ایک تانگے والے کی بیٹی تھی نورا۔ پوپٹ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس کے باپ کا نام؟ تافو نے سختی سے کہا۔ منہ بند رکھ اپنا کتے۔ صاف ظاہر تھا کہ نام سنتے ہی انہوں نے سب کچھ جان لیا تھا، مگر وہ تفصیلات کا راز ہمارے سامنے افشا کرنا نہیں چاہتے تھے، غالباً اس لیے کہ ہمارے درمیان رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی موجود تھی اور یہ قانونی معاملہ تھا۔ اس کو چودھری کا بڑا لڑکا اٹھا کے لے گیا تھا۔ وہ اس پر شروع سے بری نظر رکھتے تھے۔ تم نے سنا تو ہوگا، میں نے دیکھا تو اسے حیران رہ گیا، بالکل اپنی نیلو جیسی تھی۔ اپنی نیلو؟ خلیفہ نے سمجھ کر اڑایا۔ بوتنی کے وہ ایسی کب سے ہو گئی اپنی نیلو؟ نیلو کوئی شے نہیں اس کے مقابلے میں یار۔ یہ چودھری اور اس کے سارے آرامی بیٹے سب سور ہیں۔ انہوں نے نورا کو 2 مہینے رکھا، اندر ہی اندر اسے سب نے خراب کیا۔ اس کا باپ فریاد لے کر گیا تھانے تو تھانے دار نے اسے ڈک دیا۔ اس کا تانگا گھوڑا سب غائب ہو گیا۔ جہاں اس کا مکان تھا وہاں چودھری نے ٹیوب ویل لگوا دیا۔ نورا کا باپ 2 مہینے اندر رہا۔ پھر نورا نے ایک رات باپ بیٹا دونوں کو مار دیا، ذبح کر دیا انہیں سوتے میں۔ چھری ہاتھ آ گئی تھی اس کے، اس نے باری باری ان کے گلے پر پھیر دی۔ بڑی چودرائن اس کی ہمدرد تھی۔ وہ ان کے پاس گئی، انہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر اور بیٹے دونوں کا خون کر دیا ہے میں نے۔ ان سے کہا کہ آج موقع ہے، مجھے نکال دو باہر۔ چودرائن نے اسے باہر نکال دیا اور وہ سیدھی چلی گئی شہر۔ وہاں کوئی وکیل ہے، اس کے پاس گاؤں ہی کا ایک لڑکا کام کرتا تھا جو کبھی نورا کا بڑا عاشق تھا، مگر نورا کی بات سن کے اس کا عشق تو ہو گیا ختم۔ لیکن اس نے نورا کو وکیل صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ وکیل نے ساری بات سنی اور اس کا کیس لے لیا، مقدمہ درج کرا کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ خبر سارے اخباروں میں چھپی۔ نورا نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ وکیل کا ڈر تھا، اس لیے تھانے میں تفتیش کوئی نہیں ہوئی۔ اسے جیل بھیج دیا گیا اور چالان بھی پیش ہو گیا۔ جیل ہی میں اس کے بچہ ہوا۔ تیرا بچہ؟ پوپٹ نے بے اختیار سوال کیا اور پھر شرمندہ ہو گیا۔ نہیں یار، چھوٹے بڑے کسی چودھری کا ہوگا۔ میں تو اس وقت تک نورا سے ملا بھی نہیں تھا۔ وکیل کے پاس جو گاؤں کا آدمی کام کرتا تھا اسے میری جان پہچان تھی پہلے سے۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ سزا تو ہوگی مگر زیادہ نہیں، ہو سکتا ہے جج بالکل معاف کر دے۔ مجبوری میں، غصے میں یا نشے میں قتل ہو جائے تو رعایت ملتی ہے۔ وکیل نے اس کی ضمانت کے لیے درخواست دی۔ جج نے 1 لاکھ کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ وہ کہاں سے لاتی؟ اور اس کے لیے 1 لاکھ کی ضمانت دینے والا شہر میں کون تھا؟ وہ وکیل ضمانت دے سکتا تھا؟ پوپٹ پھر بولا، وکیل خود ملزموں کی ضمانت دینے لگے تو خود اندر ہو جائیں، تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا؟ تافو نے اسے ڈانٹا۔ پھر یار میں نے سوچا کہ چلو 1 لاکھ اور جمع ہو جائیں گے،
اس وقت تک میرے دل میں شادی کا کوئی خیال نہیں تھا. میں نے تو بس ایسے ہی سوچا تھا کہ مفت کا مال ہے, کسی مصیبت زدہ کے کام آ جائے تو اپنا کیا ہے, جیسے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی. جب وہ جیل سے چھوٹی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اور کس کے ساتھ. وکیل نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں تو ویسے ہی جگہ نہیں ہے اور میری بیوی بڑی بد ذات ہے. اس وقت ایک دم میں نے فیصلہ کر لیا شادی کا, اور بس میری شادی ہو گئی. تو وکیل نے کہا کہ اب بھاگ جاؤ, ضمانت ضبط ہو جانے دو, دوبارہ کسی کے سامنے مت آنا اور اسے گھر میں رکھنا چھپا کے. میں نے ایسا ہی کیا, مجبوری تھی, ورنہ تمہیں ضرور بتاتا, لیکن میں ڈرتا تھا کہ بات پھیل جائے گی, میرے 1 لاکھ حرام جائیں گے, پولیس پھر گرفتار کر لے گی اسے اور شاید لمبی جیل ہو جائے گی. تافو نے سب سے پہلے اس کی پیٹھ پر دب ماری. شاباش ہے بھائی, شاباش ہے تجھے, جوان مردوں والا کام کیا ہے تم نے, خاک مردوں والا کام کیا. خلیفہ نے نیچے تھوک دیا, تھوکا ہوا چاٹ لیا, چودھریوں کے خرامی. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے تافو نے ایک جس لگا کے اس کی گردن دبوچ لی. وہ اتنے غصے میں تھا کہ دوسرے مداخلت نہ کرتے تو شاید وہ خلیفہ کا گلا گھونٹ کے جان سے مار دیتا. تجھے اپنا پتہ ہے کتے, تیری ماں نے جنا تھا تجھے, کبھی اس سے پوچھ کے دیکھنا اپنے باپ کے بارے میں. تافو جو کچھ دیر پہلے خلیفہ کو گالی دینے پر ٹوک چکا تھا, اب اتنا مشتعل تھا کہ اسے فری سٹائل گالیاں بک رہا تھا. بڑا دل جگرا چاہیے اس کے لیے, تیرے جیسے نامرد یہ کام نہیں کر سکتے تھے خلیفہ. نورا ہم سب کی بھابھی ہے, اس کے خلاف تو نے ایک لفظ بھی اپنی گندی زبان سے نکالا تو یہ سب تیرا خون پی جائیں گے. پوپٹ نے سر ہلایا. بعد میں بھی اپنی زبان بند رکھنا خلیفہ, ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا. خلیفہ کو اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی. وہ پیٹے ہوئے کتے کی طرح دم دبا کے بیٹھ گیا. باقی سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر اعلان کر دیا کہ وہ اپنے اپنے حصے میں سے 1 لاکھ پورے کریں گے. میں نے کہا تمہارے یہ جذبہ قابل قدر ہے, لیکن اب ایک بات اور بتاؤ کہ آئندہ کے لیے تم سب نے کیا سوچا ہے؟ ابھی کچھ نہیں پتا. اس دھندے کو چھوڑنا تو سب چاہتے ہیں, مگر کسی کو اور کوئی کام نہیں آتا. تافو نے کہا میں تو لاہور میں تانگا چلاؤں گا. نورا کے شوہر نے کہا ابے پکڑا جائے گا. چھوڑ یار, ایک تانگے والے پر کون شک کر سکتا ہے کہ اس نے 1 لاکھ کی نقد ضمانت جمع کرائی تھی, نام بھی بدل لوں گا اپنا. میں نے کہا تم سب بھی بہت کچھ کر سکتے ہو, ہم جانے سے پہلے تم کو اپنا پتہ بتا کے جائیں گے. وہاں اور بھی بہت لوگ ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی کاروبار میں فٹ کر دیں گے. ابھی تو ہماری بات کراؤ لاہور. لاہور میں کس سے؟ تافو نے کہا. میں نے کہا میں 2 فون نمبر دیتا ہوں, کل تک رقم آ جائے گی. رقم کہاں آئے گی؟ جہاں تم کہو گے. میں نے کہا رقم کے ساتھ پولیس تو نہیں آئے گی؟ تم کو اعتبار کرنا چاہیے, ابھی تو ہم سب تمہاری قید میں ہیں. میں نے کہا ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے, تمہیں مار کے ہمیں کیا ملے گا, ہم خود بھی مارے جائیں گے بعد میں. تافو نے کہا 15 لاکھ کے لیے ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہے گا. کسی کی زندگی کی قیمت صرف 4 لاکھ نہیں ہے تافو, اور تم کو 15 لاکھ دے کر بھی ہم کنگال نہیں ہوں گے. ہم یہ رقم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, تم سے ڈر کے نہیں. ایک تو گلبانوں کے وعدے کا پاس ہے, لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. گل کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم یہ دندہ چھوڑ دو. تمہارے پاس اتنا ہے کہ سوچ سمجھ کے استعمال کرو تو اچھا خاصا کما بھی سکتی ہو اور زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے ہو. آج تم زیادہ کمائی کرتے ہو, مگر تمہیں صرف عیش کا موقع ملتا ہے, آرام کا نہیں. تم سکون سے محروم ہو اور مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہو. تم ارادہ کر لو تو تم بھی شادی کر کے اپنے اپنے گھر بسا سکتی ہو. جیسے نورا کے شوہر نے تانگا چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے, تم بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہو.